مصطفیٰ نے فرمایا ارے چاروں میں سے سب سے زیادہ فوکس، سب سے زیادہ توجہ آپ کو دینداری پر دینا ہے۔ اگر دینداری کے ساتھ ساتھ کسی لڑکی کے اندر مالداری بھی ہے تو اور اچھی بات ہے، اگر دین کے ساتھ ساتھ لڑکی حسن والی بھی ہے تو اور اچھی بات ہے، ہاں اگر دین کے ساتھ ساتھ لڑکی خاندان والی بھی ہے تو اور اچھی بات ہے۔ لیکن مصطفیٰ نے کہا ہے ارے جس لڑکی کے پاس دینداری ہوگی اپنے گھر کا بہو بنا لینا، اس لیے کہ مالداری کے بنیاد پر نکاح کرو گے تھوڑے دنوں میں مال ختم ہو جانے والی چیز ہے، اگر حسن کے بنیاد پر نکاح کرو گے حسن بھی ڈھلنے والی چیز ہے، ہاں اگر خاندان کے بنیاد پر نکاح کرو گے خاندان کا نام و نشان بھی ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ لیکن جب دینداری کے بنیاد پر نکاح کرو گے اور جب دیندار لڑکی آئے گی تو آپ کے گھر کو بھی جنت بنا دے گی، آپ کے نسلوں کو بھی جنت بنا دے گی، اور دینداری صرف دنیا میں کام نہیں آتی ہے بلکہ جنت تک ساتھ چلی جاتی ہے۔ اسٹیج پر دعا کر معاشرہ معزز مقرر محتشم سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ لائک مبارکباد ہے تمامی حضرات جو حضور کی محفل میں بیٹھ کر ان کی باتیں ان کی نعتیں سماعت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ مجھ سے بیشتر کئی شعراء کو آپ نے سماعت کر لیا، خصوصیت کے ساتھ بھائی محترم جمیل اختر طوفانی صاحب قبلہ کو سماعت کیا، بھائی حضرت جمالی صاحب قبلہ کو بھی سماعت کر لیا۔ میری بات بھی آپ کو سماعت کرنی ہے۔ خطیب بے نظیر ادیب شہیر پیکر خلاص حضرت علامہ فیروز عالم صاحب قبلہ بریان بانشان کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ دوسری جانب شہنشاہ ترنم واصف شاہ ہدیٰ آپ ہی کے دیار کا وہ عظیم لہجہ حضرت علامہ آدم صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہے، ساتھ ہی ساتھ حضرت حافظ وقاری عبدالکریم صاحب تشریف فرما ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے فقیر کی حاضری ہوئی ہے۔ عمومی طور پر آپ تمامی حضرات کی محبت ہے، خصوصی طور پر بھائی منظر بھائی کی محبت ہے۔ بڑی خوبصورت اور بڑا اچھا انتظام کیا ہے، اللہ اس محفل پاک کو قبول فرمائے۔ بخوبی تمامی حضرات کو معلوم بھی ہے کہ یہ شادی خانہ آبادی کے غرض و غایت سے محفل رسول کا اہتمام کیا ہے۔ سب سے پہلے دعا کیجیے کہ اللہ کل جو برات کا تقریب ہونے والا ہے، جو نکاح خوانی ہونے والی ہے، اللہ اس میں کسی طریقے سے کمی بیشی رہ گئی ہو، اللہ غیب سے مدد فرمائے اور ان شادیوں میں برکت عطا فرمائے۔ بڑی خوش نصیب لوگ ہیں آپ تمامی حضرات کی حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں، لائق قدر ہیں، اور لائق قدر وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے بیٹے کی شادی کے موقع پر اللہ کے رسول کی محفل کا اہتمام کیا ہے، ورنہ اگر وہ اس محفل رسول کا اہتمام نہ کرتے تو پھر آپ کو بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا۔ آئے دن دنیا میں بہت ساری خرافاتیں ہو رہی ہیں، بہت سارے چیزوں کا ہجوم لگ رہا ہے، کہیں کسی چیز کی پنچایتیں ہو رہی ہے، کہیں کسی چیز کے لیے لوگ اکٹھا ہو کر بیٹھتے ہیں، کہیں کسی چیز کے لیے بیٹھتے ہیں، لیکن آج اپنے مقدر پہ قربان جائیے کہ آج آپ لوگوں نے بھیڑ لگایا ہے تو صرف یہاں دنیا کی لالچ نہیں ہے، ہمیں یہی لالچ ہے کہ ہماری بیٹھنے سے خدا اور اس کا رسول راضی ہو جائے۔ تو انشاءاللہ اسی لالچ میں یہاں ہمیں تمام تر ہمارا دنیا میں اسٹیٹس کیا ہے، ہمارا معیار کیا ہے، ہماری دنیا میں مالداری ہے، مکان ہے، الحمدللہ اللہ نے دیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہاں تمام اسٹیٹس کو ختم کر کے اللہ کے رسول کی غلامی میں اپنا نام لکھانے بیٹھے ہیں۔ ہاں یہی سب سے بڑا اسٹیٹس ہے۔ ہم دنیا سے جائیں تو لوگ چرچا کریں کہ فلاں بڑا مالدار تھا، بڑا پیسے والا تھا، بڑا حسن والا تھا، بڑا خوبصورت تھا، دنیا میں دو چار لوگ اس کا نام لیتے تھے، دنیا میں اسے لوگ سلام کیا کرتے تھے۔ دنیا ہمارے جانے کے بعد یہ نام لے تو پھر کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ ہم دنیا سے جائیں نا تو پھر دنیا یہ کہے کہ دیکھو یہ کوئی عام نہیں جا رہا ہے، محمد کا غلام جا رہا ہے۔
ہاں یہ سب سے بڑی کامیابی ہے اور یہی ہمارے لیے دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ یہ شادی خانہ آبادی کے غرض و غایت سے حضور کی محفل کا اہتمام ہے، جس میں موراب پہ قیمتی وقت دے رہے ہیں۔ زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، میری بھی حاضری 20 سے 25 منٹ کے لیے ہوئی ہے اور زیادہ لمبا چوڑا یہ پروگرام بھی نہیں چلے گا۔ انشاءاللہ وقت مقررہ پہ محفل پاک کا اختتام بھی کر لیا جائے گا۔ میں کچھ باتیں کروں، ممبر نور پہ علماء کرام شورا اعظام ہیں، ہم سے بڑے ہیں، علم میں بڑے، عمر میں بڑے ہیں، سب کو آپ کو تھوڑی دیر سماعت کرنی ہے۔ آئیے میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے مدینے والے آقا کی بارگاہ میں غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بواز بلند درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد المادن الجود بالکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، اور ملتی نہ کبھی حضور آپ کے در سے تو اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ ملتی نہ حضور اگر آپ کے در سے تو اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ یہاں ہم بیٹھ کر جو نبی کی نعتیں سن رہے ہیں، نبی کی باتیں سن رہے ہیں، زندگی کا جو ہم لطف لے رہے ہیں، جو ہمیں بہاریں نصیب ہو رہی ہے، کل جو جس بیٹے کے سر پہ صحرا رکھا جائے گا، کل تمام لوگوں کے چہروں پر خوشیوں کا ماحول ہوگا، سارے لوگ خوشیاں منائیں گے اور منانا بھی چاہیے، چونکہ شادی خوشی والی دن ہے اور شادی جشن کا ماحول ہے، خوشیوں کا ماحول ہے۔ دوست بھی خوشی ہوں گے، کل بھائی بھی خوشی ہوں گے، گھر والے بھی خوشی منائیں گے، لیکن کل جب بیٹے کے سر پہ صحرا رکھا جائے گا نا تو پھر ساری خوشیوں سے زیادہ ایک باپ کو خوشیاں ہوتی ہیں۔ لیکن باپ کی خوشیاں اظہار، باپ خوشیوں کا اظہار نہیں کر پاتا ہے، لیکن پوری کائنات سے زیادہ کل اس باپ کو خوشی ہوگی جس کے بیٹے کے سر پہ صحرا رکھا جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ دوست اپنے خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، کوئی بلیزر چڑھا کر، کوئی کوٹ پینٹ پہن کر کے اور اپنے دوستوں کی شادی میں بم پٹاخے اڑا کر کے یا پھر دوستوں میں پیسے لٹا کر کے یہ دوست اپنی خوشیوں کا اظہار کریں گے، لیکن باپ اپنے پھٹے پرانے ہی لباس میں ہوگا، مگر سب سے زیادہ خوشی اسی باپ کو ہوتی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کی خوشیاں اظہار نہیں ہوتی ہے، تو یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو زندگی بخشی ہے، اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی ہے، تو اس کی زندگی ہمیں کیسے گزارنی ہے، زندگی میں ہمیں طور و طریقہ کیا ہے، یہ ساری چیزوں کا ذمہ داریاں مذہب اسلام ہمیں بتا رہا ہے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ مذہب اسلام صرف نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ یہی سب پیغام دے رہا ہے اور انہی چند عبادتوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے جو ہمیں پیدا ہونے سے لے کر کے قبر کی موت کی منزل تک ہمیں ایک ایک چیز کا طریقہ مذہب اسلام دے رہا ہے، ہر چیزوں کا طریقہ مذہب اسلام دے رہا ہے اور اسی کا نام مذہب اسلام ہے۔ اللہ نے بے شمار، آپ نے دیکھے ہوں گے کائنات میں بے شمار مذاہب ہے، کوئی کسی مذہب کو ماننے والا ہے، کوئی کسی مذہب کو ماننے والا ہے، کوئی کسی کو خدا ماننے والا ہے، کوئی کسی کو بھگوان ماننے والا ہے، لیکن اللہ نے کرم کیا کہ ہمیں اور آپ کو سب سے اچھا مذہب مذہب اسلام میں پیدا کیا ہے۔ تو سب سے اچھا مذہب میں ہمیں اور آپ کو پیدا کیا تو سب سے اچھی ذمہ داریاں بھی ہماری ہونی چاہیے۔ مذہب اسلام میں پیدا ہونے کے ناطے ایسی بات نہیں ہے کہ ہم پیدا ہوئے ہیں مذہب اسلام میں اور طریقہ ہمارے اندر غیروں کا آ گیا ہے، ہم پیدا ہوئے ہیں مذہب اسلام میں، طریقہ ہمیں غیروں کی طرح زندگی گزارنے لگے ہیں، ہم پیدا ہوئے ہیں مذہب اسلام میں، ہماری شادیاں غیروں کی طرح ہونے لگی ہے، ہم پیدا ہوئے ہیں مذہب اسلام میں، ہماری جوانیاں گزر رہی ہیں غیروں کے مذاہب کی طرح، ہم پیدا ہوئے ہیں مذہب اسلام میں، ہمارے بیٹوں کی شادی ہو رہی ہے غیروں کی طرح، ہم پیدا ہوئے ہیں مذہب اسلام میں، ہماری شادیاں بیٹیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں غیروں کی طرح۔ اب میں ٹھہر کر کے پوچھنا چاہوں گا، اللہ نے تو آپ کے اوپر کرم کیا ہے یار، آپ قربان جائیں نا، اللہ نے دنیا بنائی ہے، حسین دنیا بنائی ہے، خوبصورت دنیا بنائی ہے، لیکن دنیا دل لگانے کے لیے رب نے نہیں بنائی ہے، یہ دنیا صرف ہمیں آزمائش کے لیے بنائی ہے، دنیا میں حسین چیزوں کو بھی رب نے بنائی ہے، ہاں دنیا میں خوبصورت چیزیں بھی ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں اسی دنیا میں پیدا کیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میرے بندے، میں نے 18,000 کم و بیش مخلوق بنائی ہے،
18,000 کم و بیش مخلوق میں سب سے اچھا میں نے انسانوں کو بنایا ہے۔ اے انسان، رب نے تجھے اچھا بنایا ہے، رب نے ہمیں اور آپ کو اچھا بنایا ہے۔ پھر ہمارا طریقہ اگر رب کے فرمان کے مطابق نہیں رہا، پھر سوچ لیجئے رب کی بارگاہ میں بھی ہمیں لوٹ کر کے جانا ہے، رب کی بارگاہ میں ہمیں چہرہ دکھانا ہے، مرنے کے بعد ہمیں رب کی بارگاہ میں پیشی ہونا ہے۔ اللہ اگر ہماری زندگی کا حساب لے لے گا تو پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ ایک ایک ذرے کا حساب لے گا۔ ہاں صاحب، ہمیں رب نے پیدا کیا ہے تو ہمیں لوارث نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے مدینے میں مدینے والے آقا کو پیدا کیا ہے، فاطمہ کے بابا کو پیدا کیا ہے، حسنین کو نانا کو پیدا کیا ہے۔ پیدا کرنے کے بعد اللہ نے کہا ہے اے محبوب آپ زندگی میں جائیے اور میرے بندوں کی طرح آپ کا جسم بھی ہوگا، آپ کا چلنا بھی بندوں کی طرح ہوگا، بیٹھنا بھی بندوں کی طرح ہوگا، ہاں آپ کی رفتار بھی میرے بندوں کی طرح ہوگی۔ آپ جب چلیے گا تو میرے بندوں کو چلنا آ جائے گا، جب آپ بیٹھیے گا تو میرے بندوں کو بیٹھنا آ جائے گا، جب آپ نکاح کیجئے گا میرے بندوں کو نکاح کرنے کا طریقہ آ جائے گا، جب آپ گفتگو کیجئے گا میرے بندوں کو گفتگو کرنے کا طریقہ آ جائے گا۔ ہے کوئی دنیا میں مدینے والے مصطفیٰ سے طاقتور تو آپ لا کر کے دکھائے جو مدینے والے آقا سے زیادہ شان والا ہو، جس کی نقل آپ کر رہے ہیں۔ ہم نے صاحب آج کس کو شان والا سمجھا ہے؟ کبھی ہمارے اندر ہیرو کا طریقہ ہمارے اندر آ جاتا ہے، سیریل کے اداؤں کا طریقہ ہمارے اندر آتا ہے، پکچر کے اداؤں کا طریقہ ہمارے اندر آتا ہے، ہاں سیریل کے اداؤں کا طریقہ ہمارے اندر آتا ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گا صاحب آپ نے کس ہیرو کو طاقتور سمجھا ہے؟ کسے آپ نے شان والا سمجھا ہے؟ شان والا وہ ہے جسے عبداللہ کا بیٹا کہا جاتا ہے، فاطمہ کا بابا کہا جاتا ہے، حسنین کا نانا کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کامیابی چاہتے ہو تو مدینے والے آقا کا نقل کر لینا، آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے محبوب سے زیادہ حسن والا کائنات میں کسی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ تو پھر ہم کوشش کریں کہ ہماری زندگی مدینے والے آقا کے فرمان کے مطابق ہو، ہماری زندگی سے مدینے کا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے۔ لیکن آج شادیوں کا طریقہ دیکھیں، آقا کریم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ باتیں تو میری تفصیلی سے نہیں ہوگی چونکہ بہت کم وقت ہے، اور منظر بھائی نے کہا تھا کہ 9:30 بجے تک پروگرام ختم کر دینا ہے اور 9 بج چکا ہے نا۔ ابھی دو حضرات تشریف فرما ہے، میں نہیں جانتا کہ کتنے دیر تک آپ لوگ سنیں گے، لیکن جو میرا وقت ہے 20 سے 25 منٹ انشاءاللہ۔ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ آقا فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے، اور جس نے اس سنت بھری عبادت سے انکار کر دیتا ہے آقا فرماتے ہیں وہ مجھ میں سے نہیں ہے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ شادیاں تو سب کوئی کرتے ہیں، نکاح سب کوئی کرتا ہے فرمان مصطفیٰ کے مطابق، چونکہ ہم فوری طور پر کہہ دیتے ہیں کہ نکاح میرے نبی کی سنت ہے، لیکن کیا اب مسئلہ اس بات کا ہے کہ ہم یہ سرچ کریں اور یہ دیکھیں اپنے معاشرے میں کہ سنت تو ہم ادا کرنے جا رہے ہیں، کیا ہماری جو سنت ادا ہونے جا رہی ہے تو کیا مدینے والے مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ آج شادیاں تو سب کوئی کرتے ہیں، لیکن سارے لوگوں کا اسٹیٹس دیکھ لیجئے گا، آج شادیوں کو ہم نے کتنا مشکل کر دیا ہے، کتنے شادیوں کو ہم نے مہنگا کر دیا ہے۔ کیا مذہب اسلام ہمیں یہی پیغام دیتا ہے؟ اللہ کے محبوب نکاح فرماتے ہیں کہ نکاح میری سنت ہے، اور ہم نے آج معاشرے پہ نظر ڈال لیجئے، میں اختصار سے بات کروں گا مختصر میں، کہ آج ہم نے شادیوں کو کتنا مشکل کر دیا ہے۔ آقا ایک جگہ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں نکاح کو آسان کر دو، سستا کر دو، تاکہ دنیا سے برائی کا خاتمہ ہو جائے۔ اگر آج دنیا میں بے حیائی ہو رہی ہے، آج دنیا میں اگر برائی عام ہے، اگر آج دنیا میں خرافات عام ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے فرمان مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے۔ آقا کریم ہمارا اور آپ کا کیا اسٹیٹس ہے؟ مدینے والے مصطفیٰ، اور مدینے والے مصطفیٰ نے اپنی 4 بیٹیوں کا بھی نکاح فرمایا۔ آقا کریم کے پاس 4 بیٹیاں تھیں، 4 بیٹیاں رب نے میرے محبوب کو عطا کی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ زیادہ تذکرہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ زیادہ تر فاطمہ کی زندگی حضور کے ساتھ گزری ہے۔ ہاں زیادہ سیدہ فاطمہ، میرے نبی نے بھی شادی کی، اور جانتے ہیں جب نبی نے اپنی بیٹی اور خود میرے آقا نے بھی نکاح فرمایا، میرے آقا نے بھی شادی کی ہے تاکہ میرے بندوں کو شادی کرنے کا طریقہ آ جائے۔ آج تو ہماری شادیاں کیسے ہو رہی ہے، جب ہمارے معاشرے میں شادی ہو تو ساری دنیا اپنے بیٹے یا بیٹیوں کے لیے جب رشتہ ڈھونڈنے جاتے ہیں نا، سارے لوگ اپنا اسٹیٹس بتاتے ہیں، ہاں میرے پاس تو مکان اچھا ہے، میرے پاس مال اچھا ہے، میرے پاس زمین اچھی ہے، ہاں میرا مکان بھی خوبصورت ہے، میرا اسٹیٹس یہ ہے، میرا لیبل یہ ہے، میرا فلاں جگہ پہ 4 بیگھہ ہے، میں فلاں جگہ پہ کام کرتا ہوں، فلاں جگہ میری نوکری ہے۔ آج ساری دنیا اپنا اسٹیٹس بتا کر کے
رشتے جوڑنا چاہتی ہے، لیکن میں پوچھنا چاہوں گا آؤ ذرا مدینے والے مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھنا۔ میرے آقا سے شان والا زیادہ اللہ نے کسی کو دنیا میں نہیں بنایا ہے، لیکن محبوب بھی شادی کر رہے ہیں۔ جانتے ہیں اللہ نے جب پیدا کیا محبوب کو ساری کائنات سے حسن والا پیدا کیا ہے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا لوگوں 4 چیزوں کے بنیاد پر نکاح ہوتا ہے۔ ایک نمبر مال کے بنیاد پر آج کل کے لوگ نکاح کر رہے ہیں، دوسرے نمبر حسن کے بنیاد پر بھی نکاح ہوتا ہے، تیسری چیز اللہ کے محبوب فرماتے ہیں خاندانی بیک گراؤنڈ کے بنیاد پر بھی نکاح ہوتا ہے، چوتھی چیز آقا فرماتے ہیں دینداری کے بنیاد پر بھی نکاح ہوتا ہے۔ لیکن آقا نے ہمیں اور آپ کو پیغام دیا ہے یہ 4 چیزوں کے بنیاد پر نکاح کرنا۔ آپ بھی دیکھنا دولت دیکھنا منع نہیں ہے، حسن دیکھنا منع نہیں ہے، خاندان دیکھنا منع نہیں ہے، لیکن آقا نے فرمایا ان چاروں میں سے سب سے زیادہ فوکس آپ کو دینداری پر دینا ہے۔ آؤ مدینے والے مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھ لینا، اللہ نے کائنات میں محبوب سے زیادہ حسن والا کسی کو نہیں بنایا ہے۔ اگر میں ٹھہر کر کے بات کر جاؤں تو آؤ ہمارے لیے آئیڈیل رب نے محبوب کو بنایا ہے، اور خوبصورتی کا یہ عالم ہے صاحب کہ مدینے والا مصطفیٰ اتنا خوبصورت ہے آپ اندازہ لگا لیجئے گا صاحب اللہ نے پوری کائنات کے انسانوں کو بنایا ہے، ہمیں اور آپ کو بھی بنایا ہے۔ آپ پوری کائنات کے لوگوں کو اللہ نے بنایا ہے، کسی کو گورا رب نے بنایا ہے، کسی کو کالا بنایا ہے، کسی کو ناٹا رب نے بنایا ہے، کسی کو لنگڑا بنایا ہے، کسی کو لولہا بنایا ہے، لیکن صاحب میں کہنا چاہوں گا اللہ نے پوری کائنات کے انسانوں کو بنایا ہے، لیکن سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی عیب دے کر کے اللہ نے بنایا ہے۔ عیب کیا ہے؟ کسی کا چہرہ خوبصورت ہے تو اس کے آواز میں خوبصورتی نہیں ہے، اگر کسی کی آواز خوبصورت ہے تو اس کے چہرے میں خوبصورتی نہیں ہے، اگر چہرہ اچھا ہے تو بال میں خوبصورتی نہیں ہے، اگر بال اچھا ہے تو ہاتھ میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہے، اگر ہاتھ اچھا ہے تو پیروں میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہے۔ الغرض اللہ نے پوری کائنات کے انسانوں کو بنایا ہے، لیکن سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی عیب دے کر کے بنایا ہے۔ مگر قربان جاؤ فاطمہ کے بابا پہ، حسنین کے نانا پہ، عبداللہ کے بیٹے پہ، مکے میں محمد نام کا رب نے پیدا کیا ہے جس کا چہرہ لاجواب ہے، زلزلے لاجواب ہے، ہاں جس کی رفتار لاجواب ہے، جس کی آنکھیں لاجواب، جس کے ہاتھ لاجواب، جس کے پاؤں لاجواب، جس کا چلنا لاجواب، جس کا بیٹھنا لاجواب۔ اللہ نے سر سے لے کر پاؤں تک اپنے محبوب کو لاجواب بنایا، اور قرآن میں ارشاد فرما دیا اے دنیا والوں محبوب سے زیادہ حسن والا کائنات میں کوئی نہیں ہے، اگر کامیابی چاہتے ہو تو میرے محبوب کو نقل کر لو۔ اللہ فرما رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے انسان تجھے کھانا کیسے کھانا ہے مصطفیٰ کو دیکھ، چلنا کیسے ہے مصطفیٰ کو دیکھ، بیٹھنا کیسے ہے مصطفیٰ کو دیکھ، شادیاں کیسے کرنی ہے مصطفیٰ کو دیکھ، نکاح کیسے کرنا ہے مصطفیٰ کو دیکھ۔ خدا کی قسم اگر مصطفیٰ کو دیکھ کر زندگی گزاریں گے تو ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، مرنے کے بعد آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا کائنات میں سب سے زیادہ حسین اپنے محبوب کو بنایا، اس محبوب سے زیادہ حسن والا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ وہ محبوب جانتے ہیں جن کی عمر 25 سالہ ہے، کریل جوان ہے مصطفیٰ، جن کی خوبصورتی تو صحیح بچپنے سے لاجواب ہے، لیکن جیسے 25 سالہ عمر میں پہنچے نا خوبصورت ہے، جن کی خوبصورتی کے ڈنکے پورے مکے میں بج رہے تھے۔ یار ایک حسین پیدا ہوا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، نام محمد ہے، اتنا خوبصورت ہے، اتنا ہینڈسم ہے مصطفیٰ، اتنا لاجواب ہے مصطفیٰ، لیکن جانتے ہیں پہلی شادی مصطفیٰ نے کی ہے نا، پہلی شادی تو کسی کنوارے لڑکی کا انتخاب نہیں کیا ہے۔ ہاں اگر وہ چاہتے تو بڑے بڑے کروڑ پتی کی بیٹیوں کے رشتے آ رہے تھے مصطفیٰ کے لیے، اتنے خوبصورت ہے، ہینڈسم ہے مصطفیٰ، لاجواب ہے مصطفیٰ، بڑے بڑے کروڑ پتی آ رہے تھے یا رسول اللہ آپ تو بڑے خوبصورت ہیں، اے جوان آپ بہت خوبصورت ہو، ایسا کرو میری بیٹی سے رشتے کر لو، میری بیٹی سے نکاح کر۔ مصطفیٰ چونکہ اپنے مرضی سے تو نہیں زندگی گزارنے آئے تھے، مصطفیٰ جو بھی کام کرتے تھے نا تو اصل میں وہ وہی خدا ہوا کرتی تھی، خدا کے فرمان ہوا کرتے تھے۔ میرے محبوب جیسے 25 سالہ عمر میں پہنچے، جوانی کے دہلیز پہ قدم رکھے، آقا کریم پہلی شادی کر رہے ہیں، پہلا نکاح کر رہے ہیں تو 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خدیجہ الکبریٰ جس کی عمر 40 سالہ ہے مصطفیٰ نے اس سے نکاح فرما رہے ہیں، آقا اس سے شادی کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے قوانوں کی لڑکی آئی تھی، دولت مندوں کے لیے رشتے آئے تھے آقا کریم کی بارگاہ میں، لیکن آقا نے 40 سالہ 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی عورت سے مصطفیٰ نے نکاح کیا، 25 سالہ عمر میں، اور پہلی بیوی ہے تو پتا چلا کہ محبوب دنیا میں شادی کرنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ اگر آقا ان کو بھی خواہش ہوتی کہ دنیا میں ہم شادی کریں اور شادی کرنے ہی کے لیے میرے آقا آتے نا تو وہ بھی اپنے لیے کنوارے لڑکی کا انتظام کرتے، لیکن ان کا فقط آنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی امتیوں کو سبق دیں، اپنی امتیوں کو کچھ بتائیں، سبق دیں۔ لوگ مکے میں بات کرنے لگے، جیسے ہی مدینے والے مصطفیٰ آقا کریم نے 25 سالہ عمر میں 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی، 2 مرتبہ وہ مکے کی خدیجہ جو مالدار میں
جس کی مالداری کے ڈنکے پورے مکے میں بج رہے تھے. سب سے زیادہ مالدار عورت کو خدیجہ الکبریٰ کہا جاتا ہے اور خوبصورت بھی تھی, لاجواب بھی تھی وہ خدیجہ. 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی, یا تو ان کے دونوں شوہروں نے طلاق دے دیا تھا یا پھر دونوں شوہروں کا انتقال ہو گیا تھا. جب 2 مرتبہ بیوہ ہو گئی تھی نا خدیجہ, تو ارادہ کر لیا تھا کہ اب تیسری شادی میں نہیں کروں گی, اب تیسرا نکاح میں نہیں کروں گی. خدیجہ نے ارادہ کر لیا تھا, لیکن جیسے ہی عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتی ہے نا تو پھر نکاح کرنے کا ارادہ کر لیتی ہے, شادی کرنے کا ارادہ کر لیتی ہے. میرے آقا کریم کے چچا حضرت ابو طالب کے مشورے کے مطابق, ان کے مشورے کو لے کر کے آقا کریم کا رشتہ حضرت خدیجہ کے ساتھ ہو جاتا ہے. 40 سالہ عمر ہے خدیجہ کا, 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہے. آقا کریم کی عمر 25 سالہ ہے. جوانوں آج تو ہم اپنا اسٹیٹس بتاتے ہیں, ہم اپنا مالداری بتاتے ہیں, آج ہم اپنی دولت بتاتے ہیں, آج اپنا مقام دکھاتے ہیں, لیکن مصطفیٰ واہ ہے, مصطفیٰ لاجواب ہے, مصطفیٰ طاقت اتنی ہے مصطفیٰ کا کہ اگر زمین سے اشارہ کرتے تو آسمان کا چاند کو ٹکڑا کر دے. طاقت اتنی ہے مصطفیٰ کا اگر اشارہ کرتے تو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دے. طاقت اتنی ہے مصطفیٰ کا کہ اگر اشارہ کر دے تو درخت کو اپنی بارگاہ میں بلا لے. طاقت اتنی ہے مصطفیٰ کا, ہاں اگر زمین پہ انگلی رکھ دے تو زمین کو پانی دینا پڑ جائے. لیکن مصطفیٰ نے خدیجہ سے اپنا اسٹیٹس نہیں بتایا تھا. سنو خدیجہ, میں مکے کے سب سے مالدار مرد ہوں. مصطفیٰ نے اپنا اسٹیٹس نہیں بتایا, مصطفیٰ نے اپنا حسن نہیں بتایا, اپنے حسن پہ گھمنڈ نہیں کیا, ہاں اپنے خاندان پہ بھی گھمنڈ نہیں کیا. خاندان قریش سے زیادہ لاجواب کائنات میں کسی کا خاندان نہیں ہے. آج تو صحیح ہم اپنا خاندان بتاتے ہیں, ہمارا خاندان فلاں شیخ سے ہے, ہمارا خاندان فلاں سید سے ہے, ہمارا خاندان ہاں فلاں انصاری سے ہے. صحیح میں کہنا چاہوں گا, مصطفیٰ نے کہا ہے 4 چیزوں کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے. مالداری ہم نے بتا دیا ہے, خاندانی بیک گراؤنڈ ہم نے دیکھ لیا ہے, حسن ہم نے دیکھ لیا ہے, لیکن نہیں دیکھا تو ہم نے دینداری نہیں دیکھا ہے. صحیح مصطفیٰ نے فرمایا ارے چاروں میں سے سب سے زیادہ فوکس, سب سے زیادہ توجہ آپ کو دینداری پر دینا ہے. اگر دینداری کے ساتھ ساتھ کسی لڑکی کے اندر مالداری بھی ہے تو اور اچھی بات ہے. اگر دین کے ساتھ ساتھ لڑکی حسن والی بھی ہے تو اور اچھی بات ہے. ہاں اگر دین کے ساتھ ساتھ لڑکی خاندان والی بھی ہے تو اور اچھی بات ہے. لیکن مصطفیٰ نے کہا ہے ارے جس لڑکی کے پاس دینداری ہوگی اپنے گھر کا بہو بنا لینا, اس لیے کہ مالداری کے بنیاد پر نکاح کرو گے تھوڑے دنوں میں مال ختم ہو جانے والی چیز ہے. اگر حسن کے بنیاد پر نکاح کرو گے حسن بھی ڈھلنے والی چیز ہے. ہاں اگر خاندان کے بنیاد پر نکاح کرو گے خاندان کا نام و نشان بھی ختم ہو جانے والی چیز ہے. لیکن جب دینداری کے بنیاد پر نکاح کرو گے اور جب دیندار لڑکی آئے گی تو آپ کے گھر کو بھی جنت بنا دے گی, آپ کے نسلوں کو بھی جنت بنا دے گی. اور دینداری صرف دنیا میں کام نہیں آتی ہے بلکہ جنت تک ساتھ چلی جاتی ہے. تو دینداری کی بنیاد پر ہمیں نکاح کرنا ہے. لیکن آج ہم تو اسٹیٹس بتانے میں پریشان. آج شادیوں کو ہم نے اتنا مشکل کر دیا ہے, شادیوں کو کتنی مہنگی ہم نے کر دیا ہے کہ آج دیکھو صاحب آپ کبھی اسٹڈی کر لیجئے گا, مطالعہ کر لیجئے گا, ہمارے معاشرے کے اسلام میں پیدا ہونے والی نہ جانے کتنی بیٹیاں مرتد ہو گئی ہے, کتنی بیٹیاں اسلام چھوڑ کر کے جا رہی ہے. اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ پکڑے جائیں گے رب کی بارگاہ میں. آج جس بیٹی کو رب نے رحمت بنا کر کے بھیجا تھا, اللہ فرما رہا ہے میں نے بیٹی کو رحمت بنا کر کے پیدا کیا. اب وہ بیٹیاں آج قوم میں بیٹیاں بیٹھ کر کے رو رہی ہے, آج بھی باپ کے دروازے پر سسک رہی ہے. آج دوسرے کی بیٹی کی شادی کو دیکھ کر کے ہماری قوم کی بیٹیاں روتی ہے, اللہ ہمارا ہاتھ کب پیلا ہوگا, ہمارے باپ کے پاس ہمارے لیے رشتے کب آئیں گے. آج صاحب دیکھ رہے ہو غربت کی وجہ سے کوئی باپ اپنی بیٹی کا رشتہ جلدی سے فٹ نہیں کر رہا ہے. آج غریبی کی وجہ سے کسی باپ تک اس کے بیٹی کے رشتے نہیں آ رہے ہیں. آج جلدی سے کسی غریب بیٹی کا رشتہ طے نہیں ہو رہا ہے. آج امیروں کے پاس امیر کے بیٹیوں کے پاس ہزاروں عیب ہونا تو پیسوں کی وجہ سے اس بیٹیوں کا عیب چھپا دیا جاتا ہے. ایسی بیٹیوں کو ہم اپنے گھر کا بہو بنانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن اگر کسی غریب بیٹی کے پاس کوئی عیب نہ ہو, اگر غریب کی بیٹی دیندار بھی ہو, غریب کی بیٹی پرہیزگار بھی ہو, غریب کی بیٹی نمازی بھی ہو, اس کا رشتہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں. آؤ صاحب میں کہنا چاہوں گا مصطفیٰ نے اپنی پیاری بیٹی لاڈلی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ایک غریب علی کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ کر لیا ہے مصطفیٰ نے. اور جانتے ہو مصطفیٰ نے اپنی پیاری بیٹی سے کہا تھا اے میری بیٹی فاطمہ, جانتے ہو میں نے تیرے رشتے کا انتظام علی کو کر دیا ہے, تمہارا نکاح میں نے علی کے ساتھ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے. اور میری بیٹی فاطمہ ارے خبردار رہنا, علی غریب ضرور ہے مگر اللہ والا بھی ہے اور رسول والا بھی ہے. علی غریب ہے مگر دیندار ہے, اس کے ساتھ اچھی زندگی گزار لینا, پھر تیری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی, مرنے کے بعد آخرت بھی بہتر ہو جائے گا. لیکن آج ہم نے صرف اسٹیٹس دیکھا, مالداری دیکھا. آج اگر امیروں کے پاس
بیٹیوں نا تو فوری طور پر اسے رشتہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن غریب آج بیٹیاں سسک رہی ہے، رو رہی ہے، معاشرے کے غریب رو رہے ہیں. ہمیں کیا پتا صاحب، بھلے ہی غریب بیٹی کا باپ کمزور ہو سکتا ہے، غریب بیٹی کا بھائی کمزور ہو سکتا ہے، غریب بیٹی کے خاندان والے کمزور ہو سکتے ہیں، لیکن غریب بیٹی کا خدا کمزور نہیں ہے. آپ کو پکڑے گا، یہ بیٹی رب کی بارگاہ میں شکایت کرے گی، اللہ تو نے تو مذہب اسلام میں پیدا کیا تھا اور کہا تھا کہ سب سے اچھا مذہب کو مذہب اسلام کہا جاتا ہے. اللہ کہے گا ہاں میرے مذہب کو اسلام کہا جاتا ہے، جو سب سے خوبصورت مذہب ہے اس کو اسلام کہا جاتا ہے، اور میں نے بیٹیوں کو رحمت بنا کر کے بھیجا تھا. یہ بیٹیاں رب کی بارگاہ میں شکایت کرے گی، اللہ رحمت کیسی، تو تو رحمت کہہ کے بھیجا تھا، لیکن تیرے قوم تیرے بندوں نے جو امیر بندے تھے وہ میری شادی میں مشکل کر رہے تھے، کبھی مجھے للا رہے تھے، کبھی میرے باپ کو للا رہے تھے. ہاں میرے باپ کے غربت کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، میرے باپ کو ستایا جا رہا تھا. اللہ کہے گا تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آج میری بارگاہ میں آ گئی ہو، جب تک میں امیروں سے حساب نہیں لے لوں گا اس وقت تک جنت میں نہیں جانے دوں گا. صاحب میں کہنا چاہوں گا، آپ کے پاس نمازیں ہوں گے، آپ کے پاس روزے ہوں گے، حج و زکات ہوں گے، میں نہیں جانتا کہ آپ کی عبادتیں آپ کو کہاں تک لے جائے گی. آپ کے پاس عبادتیں بھی ہوگی اگر آپ نے اپنے مالداری کی بنیاد پر غریبوں کو رلا کر کے جائیں گے، آپ نے کمزوروں کو ستا کر کے جائیں گے، غریب بیٹیوں کو تربا کر کے جائیں گے، غریب بیٹیوں کے باپ کو رلا کر کے جائیں گے. میں نہیں جانتا آپ کی عبادتیں کتنی بچائے گی، لیکن اگر قوم کے غریبوں کو آپ رلا کر کے جائیں گے تو اللہ فرشتوں کو حکم دے گا، اے فرشتوں اب اس کی عبادتیں نہ دیکھنا، اسے گھسیٹ کر کے جہنم میں لے جاؤ. فرشتے کہیں گے اللہ یہ اپنے وقت کا نمازی ہے، اپنے وقت کا پرہیزگار ہے، اپنے وقت کا عبادت گزار ہے، ہاں اللہ یہ تیری عبادت کرنے والا ہے. اللہ کہے گا فرشتوں آج کچھ نہ دیکھنا، یہ دیکھو اس نے میرے بندوں پہ ظلم کر کے آیا ہے، غریب بیٹیوں کو ستا کر کے آیا ہے، غریب بیٹیوں کو باپ کو رلا کر کے آیا ہے. فرشتوں گواہ ہو جاؤ آج اس کی عبادتیں نہ دیکھنا، جو میرے بندے کا وفادار نہیں ہو سکتا ہے آج اللہ بھی اس کا مہربان نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کہے گا فرشتوں جو میرے بندے کا وفادار نہیں ہو سکتا ہے نا تو پھر آج اللہ بھی اس کا مہربان نہیں ہو سکتا ہے. کہاں جائیں گے نہیں بچ پائیں گے. اگر رب نے مال دیا ہے نا تو پھر ایسا کرے نا یار، یہ جو رشتے ہم شادیاں کر رہے ہیں، ہزاروں کے خرچے، لاکھوں لوگوں کی بلا رہے ہیں، نیتائے بھی ہماری شادی میں آ رہے ہیں، مالدار بھی ہماری شادیوں میں آ رہے ہیں، کروڑ پتی بھی ہماری شادیوں میں آ رہے ہیں، لیکن ہم نے غریبوں کی دعوت نہیں کر رہے ہیں. ہاں اگر آپ کو پیسہ دیا رب نے آپ نہ کھلائیے، معاشرے والے یہ سوچتے ہیں لوگ یار اپنے بیٹے کی شادی میں ہم نے خرچہ نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے. اگر چوراہوں پہ جہیز نہ سجایا، ہم اپنے بیٹے کی شادی میں جہیز نہ لیا تو پھر لوگ کیا کہیں گے. لوگ یار کیا کہیں گے. آپ نے تو لوگوں کا فکر کیا ہے. آپ نے یہ کبھی سوچا ہے کہ اگر ہم نے سنت مصطفیٰ کے مطابق نکاح نہ کیا تو مدینے والا مصطفیٰ کیا کہیں گے. یار زمانہ کچھ بھی کہے دیوانے اپنے جان دے دیں گے مگر چھوڑیں گے نہ تیرا دامن یا رسول اللہ. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. یار زمانے کی فکر نہ کرنا. آج تو صاحب ہم یہ سوچتے ہیں ہاں ہم نے کروڑ لوگوں کو بلایا، اپنی شادیوں میں سب کو دعوتیں کی ہے، لیکن میں کہوں گا یار رب نے اگر آپ کو پیسہ دیا ہے تو بھلے کسی کو دعوت کھلانا یا نہ کھلانا، آپ 50,000 کا پنڈال لگانا یا نہ لگانا، اگر رب نے آپ کو مال دیا ہے، آپ کو پیسہ دیا ہے. آج صاحب حالات دیکھ رہے ہیں، جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہے، جتنا زیادہ پیسہ ہے، اتنا ہی بڑا جھولیا غریبوں کے پاس پھیلا رہا ہے، اتنا ہی زیادہ غریبوں سے ڈیمانڈ کر رہا ہے، اتنا ہی زیادہ لڑکی والوں سے مانگ رہا ہے. میں پوچھنا چاہوں گا یار یہ مالداری کس بات کی ہے؟ یہ تمہارے پاس پیسہ کس بات کا ہے کہ اپنے پیسوں کی بنیاد پر تم نے اور غریبوں پہ ظلم کر رہا ہے؟ سنو اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو پھر اپنے شادیوں میں میں نہیں جانتا کتنے نیتاؤں کو بلاؤ گے، کتنے لیڈروں کو بلاؤ گے، کتنے دوستوں کو بلاؤ گے. اگر آپ کے پاس پیسہ رب نے دیا ہے تو کسی غریب بیٹی کے باپ کے پاس چلے جانا جو باپ برسوں سے رو رہا ہے، اپنی بیٹی کے رشتے کا انتظار کر رہا ہے. ہاں اس کی بیٹی اب 20-25 سال سے بیٹھ کر کے رو رہی ہے. ایسے غریبوں کے پاس چلے جانا اور شام سے کہنا اے میرے دوست ٹینشن نہ لے، اللہ نے مجھے مالدار بنایا ہے اور میرے پاس بھی بیٹا ہے. تمہارے پاس اگر بیٹی جوان ہے تو میرے پاس بھی بیٹا جوان ہے. آجا اس مہنگائی کے دور میں، اس پرفتن دور میں تم سے 1 روپے کا ڈیمانڈ نہیں کروں گا. میرے بیٹے سے اپنی بیٹی کا رشتہ کرا دے. اگر ایسا نہیں کرا سکتا ہے تو کچھ پیسہ لے کر کے چلا جا، غریب بیٹی کے باپ کے پاس چلا جا اور چند پیسہ غریب بیٹی کے باپ کے ہاتھ میں تھما دینا اور اتنا کہنا اے لے اپنے غریب بیٹیوں کو اس سے رخصت کر دینا، اپنی بیٹی کی شادی کرا دینا. خدا کی قسم میں نہیں جانتا تیرے پیسے تجھے کہاں تک پہنچائیں گے، لیکن اگر تیرے پیسوں سے کسی غریب کا بھلا ہو جائے گا تو تمہاری دولت سے خدا بھی راضی ہو جائے گا، مدینے کا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا. یہ دولت ہے صحیح. کبھی مسجدوں کے ممبر پہ کھڑے ہو کر اعلان کرتے یار
اگر کسی کے پاس غریب بیٹی ہے تو میرے پاس بھی بیٹا جوان ہے، اسے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، مالداری اسے کہتے ہیں۔ ہاں وہ مالداری نہیں ہے جو لڑکی کے باپ کے آگے تجھے بھکاری بنا دے۔ نکاح کو آسان کرنے کا مصطفیٰ نے کہا ہے، تو آپ کوشش کریں نکاح سنت مصطفیٰ کے مطابق کریں۔ باتیں تو بہت ساری ہے، وقت نہیں ہے، علماء کرام کا بھی جمع غفیر ہے، رب کی بارگاہ میں دعا کروں گا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ایک بنائے، نیک بنائے، مسجد نمازی میدان کے غازی بنائے۔ استغفر اللہ رب الملک ذنبی و اتوب الیہ، وہیں چمن کے پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے۔ السلام علیکم۔